بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 56 کا اگلا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ باب تھا باب فضل الجوع وخشونۃ العیش والاقتصار علی القلیل من المأکول والمشروب والملبوس وغیرہا من حظوظ النفس وترک الشہوات، یعنی بھوکا رہنے، زہد کی زندگی بسر کرنے، کھانے پینے وغیرہ میں کم از کم پر اکتفا کرنے اور مرغوب چیزوں سے کنارہ کش رہنے کی فضیلت کا بیان۔ آج ہم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال ما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیج من حین ابتعثه اللہ تعالی حتی قبضه اللہ تعالی فقیل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله فقيل له كيف كنتم تأكلون؟ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے جب سے آپ کو نبی بنایا پھر وفات تک آپ نے میدے کی آٹے کی روٹی نہیں دیکھی۔ ان سے پوچھا گیا آپ لوگوں کے پاس آپ کے زمانے میں چھلنیاں نہیں ہوتی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت سے اپنی وفات تک چھلنی نہیں دیکھی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کیف کنتم تأکلون، پھر کیسے تم کھاتے تھے؟ الشعیر غیر منقول قال كنا نطحنه وننفخه فیطیر ما طار وما بقی صریناہ، رواہ البخاری۔ الشعیر غیر منقول یعنی جو کی روٹی بغیر چھنے ہوئے، تو انہوں نے جواب دیا ہم جو کو پیستے پھر اس میں پھونک مارتے، بس جو اڑتا وہ اڑ جاتا اور جو باقی رہتا ہم اسے گوند لیتے۔ النقیج نون پر زبر، قاف پر زیر یا مشدد، میدے کی روٹی، سرینا یعنی سا پھر را مشدد پھر یا اور نون بمانا اسے بھگوتے اور پھر آٹا گوند لیتے۔ اس میں جو فرمایا راوی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو انہوں نے اس طرح سے یعنی باریک میدے والی روٹی کبھی نہیں کھائی، تو یہ ان کی احتیاط تھی کہ نبوت کے بعد آپ کا یہ حال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبوت سے پہلے آپ نے جب ملک شام وغیرہ میں سفر کیا، جیسا کہ اس میں تاریخ میں آتا بھی ہے کہ آپ نے ملک شام میں جب سفر کیا تو راہب نے آپ کا بہت پرتکلف کھانا یعنی دعوت کی تھی، تو ہو سکتا ہے اس سفر میں جو بحیرہ راہب نے آپ کا پرتکلف کھانا آپ کو کھلایا تو اس وقت آپ نے اس طرح کی روٹی کھا لی ہو۔ بہرحال آپ جب سے نبی بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس قدر سادہ تھی کہ آپ نے اس طرح کا پرتکلف کھانا کبھی نہیں کھایا۔ ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی سادہ اور بلا تکلف بنانے کی کوشش کریں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کھانے پینے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے، ہر وقت آپ کو آخرت کا غم سوار رہتا، اسی طرح ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی دنیا میں لگ کر آخرت کو نہ بھولیں، دنیا کو بقدر ضرورت ہی رکھیں، نہ کہ اس میں اتنے منہمک ہو جائیں کہ اپنی آخرت کو بھی اس کے لیے قربان کر دیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم او لیلۃ فاذا هو بابی بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة؟ قال الجوع یا رسول اللہ۔ قال وانا والذی نفسی بیدہ لا خرجنی الذی اخرجکما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيتي فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء
إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن یا رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے کس چیز نے نکالا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بھوک نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بھی قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی چیز نے نکالا جس نے تم دونوں کو گھر سے نکالا۔ پس وہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے۔ پس ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے لیکن وہ گھر پر موجود نہ تھے۔ تو جب ان کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے خوش آمدید کہا اور آپ نے پوچھا کہ فلان ساری صحابی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں۔ اتنے میں وہ انصاری بھی آگے۔ ان انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر فرمایا الحمدللہ آج مجھ سے زیادہ کوئی شخص معزز اور مکرم مہمان والا نہیں ہے۔ فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العزق وشربوا فلما أن شبعوا وراووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيدي لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم رواه مسلم۔ وہ چلے گئے کھجور کا ایک توشہ لے آئے جس میں گدری اور خشک اور تر کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کھائیں اور خود انہوں نے چھری لی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ دینے والی بکری کو ذبح مت کرنا۔ پس انہوں نے ایک بکری ذبح کی۔ ان سب نے بکری کا گوشت اور کھجوریں کھائیں اور پانی پیا۔ پس جب شکم سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن ضرور تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تم کو تمہارے گھروں سے بھوک نے نکالا، پھر تم اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹے یہاں تک کہ تمہیں یہ نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ قولھا یستعذبو یعنی میٹھا پانی لینے گئے۔ العزق یعنی عین کے زیر دال ساکن بمانا ٹہنی شاخ، المدیت میم پر پیش اور زیر دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بمانا چھری، حلوب بمانا دودھ والا جانور۔ ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنی نعمتیں گنوائے گا، ورنہ یہ سوال تو بیخ اور عذاب کے اندر کا نہیں ہوگا۔ واللہ عالم۔ اور جس انصاری صحابی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھی تشریف لے گئے ان کا نام ابو الحیثم بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہی ترمذی وغیرہ کی روایت میں صراحتاً مذکور ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ہے کہ بھوک کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھوک کی شدت ہو جائے اور اس بھوک کے ذریعے حالات میں رکاوٹ آنے لگے تو اس صورت میں گھر سے نکل کر مباح اسباب اور وسائل کے ذریعے بھوک کو مٹانے کا علاج کرنا اور اس سلسلے میں سعی اور کوشش کرنا محض جائز ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے۔ اور پھر جب یہ فرمایا فَأَتَى رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ یعنی ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے جس کا نام ابھی بتایا گیا کہ ابو الحیثم تھا۔ اس جملے سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ ایسے ساتھیوں کے پاس ضیافت کے لیے جانا جائز ہے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے جانے کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے۔ پھر فرمایا فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ یعنی وہ صحابی گھر نہیں تھے لیکن ان کی بیوی نے جب آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں
اور خوش آمدید کہا۔ تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب آدمی گھر پر موجود نہ ہو تو اس کی بیوی آنے والے مہمان کی نوعیت دیکھ کر اسے گھر پر بٹھا سکتی ہے، بشرط کہ اس مہمان سے کوئی خطرے کا اندیشہ نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنے شوہر کی رضامندی کا اسے یقین ہو۔ پھر جب صحابی آئے تو انہوں نے فرمایا الحمدللہ، تو ان صحابی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ معزز مہمانوں کا آنا اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نعمت کے ظاہر ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا مستحب ہے۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ جب بھی مہمان آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے سامنے خوشی کا اظہار کیا جائے۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کر کھایا، فلما ان شبعوا، یعنی جب پیٹ بھر گیا۔ تو علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا جائز ہے۔ بعض روایات میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے پر جو وعید وارد ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عادت نہ بنا لی جائے کہ ہر وقت پیٹ کو بھر کر کھایا جائے۔ تو اگر ہم ہر وقت پیٹ کو بھر کر کھائیں گے تو اس کی وجہ سے غرباء کے حال سے فراموشی کا مظہر آئے گا ہمارے سامنے، یعنی ہم ان کی حالت سے، ان کی حالتوں سے فراموشی کو ظاہر کر رہے ہوں گے۔ اس لیے ہر وقت پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے، لیکن جس طرح سے اس حدیث مبارکہ میں بتایا تو اس وقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھرا تو کبھی اس طرح سے کھانا بھی جائز ہے۔ وعن خالد بن عمیر العدوی قال خطبنا عتبہ بن غزوان كان اميرا على البصرة فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الدنيا قد آذنت بصرم وولت هزاء ولم يبق منها الا سبابة كسبابة الاناء يتصابها صاحبها وانكم منتقلون منها الى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا والله لتملأن أفعجبتم ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة ميسرة 40 عاما ولا يأتين عليها يوم وهو قزيز من الزحام وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجْرِ حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَالْتَقْتُ۔ حضرت خالد بن عمیر عدوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں عتبہ بن غزوان نے خطبہ دیا اور یہ بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، پس تحقیق دنیا ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ منہ پھیر کر بھاگ رہی ہے، اور دنیا سے صرف اتنا حصہ باقی ہے جتنا کہ برتن کے نچلے حصے میں پانی رہ جاتا ہے جس کو وہ پیتا ہے۔ بے شک تم اس دنیا سے ایسے گھر کی طرف جانا ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، پس جو چیز تمہارے پاس بہتر ہے اس کو لے کر اس جہاں کی طرف منتقل ہو، اس لیے کہ ہمیں بتایا گیا کہ جہنم کے کنارے سے پتھر پھینکا جائے گا اور وہ جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ کی قسم جہنم کو بھرا جائے گا، کیا تمہیں اس پر کچھ تعجب ہے؟ اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے 2 کواڑوں کے درمیان 40 سال کی مسافت کے بقدر فراخی ہوگی، لیکن اس پر بھی ایک دن ایسا آئے گا جب وہ لوگوں کی بھیڑ سے بھرا ہوا ہوگا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 آدمیوں میں سے 7واں تھا۔ ہماری خوراک صرف پتے تھے، اس کو کھاتے ہوئے ہماری باتیں زخمی ہو گئی۔ بردتن فشققتها بینی و بین سعد بن مالک فتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا، رواہ مسلم۔
بس مجھے ایک چادر مل گئی تو اس کو اپنے اور سعد بن مالک کے درمیان نصف نصف کر دیا. آدھے حصے کے ساتھ میں نے تہبند بنا لیا اور دوسرے نصف کا سعد بن مالک نے تہبند بنا لیا. لیکن آج ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے اور میں اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھوں جبکہ اللہ کے ہاں حقیر ہوں. قولہ آذنت، آذنت الف پر مد اعلان کیا، آگاہ کیا. اور اسی طرح بسرم، سرم سواد پر پیش، فنا اور ختم ہونا، یعنی دنیا کا فنا اور ختم ہونا. وقولہ وولت خزا، یعنی ہا پر زبر، دال پر شد، پھر لمبا الف بمانا تیزی سے. اور الصبابہ، سواد پر پیش بمانا بچا ہوا تھوڑا سا حصہ. یتصابوہا، یہاں پر ہا سے پہلے با مشدد، اسے پیتا جمع کرتا. القزیز، القزیز کا مطلب بہت بھرا ہوا. اور اسی طرح قاریحت، قاف پر زبر اور را پر زیر بمانا اس میں زخم ہو گئے. اس حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ دنیا اپنے ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے، یعنی قیامت کی طرف جلدی سے جا رہی ہے. تو فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ ختم ہونے والی چیز ہے. دنیا کی بے ثباتی کو بیان کیا کہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کی جائے، بلکہ آخرت اس قابل ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کی جائے. تو اس کے بارے میں پھر آخرت میں چونکہ مسلمانوں کا ٹھکانہ جنت ہوتی ہے تو ہونا تو جنت ہی چاہیے، لیکن بدعمالیوں کی وجہ سے انسان اس سے محروم ہو جاتا ہے. پھر جنت کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں جنت کس قدر بڑی جنت ہے کہ اس کا طول و عرض کتنا ہوگا. اور فرمایا کہ ہم دنیا میں اس طرح سے رہتے تھے، یعنی صحابی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے صرف پتے ہی تھے، اور پتوں کی وجہ سے ہماری باتیں زخمی ہو گئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے یہ دور گزارا. پھر فرماتے ہیں کہ ہم پر ایسا دور آیا کہ ہم گورنر بن گئے، یعنی جب مسلمانوں کی بہت زیادہ کثرت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو فتوحات عطا فرمائی، تب بھی وہ اپنا پہلا وقت نہیں بھولے، بلکہ اس وقت جب یہ خود گورنر تھے تو اس وقت میں بھی انہوں نے کہا کہ مقصد جو ہمارا ہے وہ آخرت ہونا چاہیے. اور آخرت کی یاد جو ہے صحابہ کے دل سے کبھی نہیں مٹتی. وہ دنیا میں چاہے بادشاہ جتنے بھی بڑے بادشاہ بن جاتے، لیکن ان کی نظر ہمیشہ آخرت کی طرف رہتی جو ان کا اصلی ٹھکانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اصلی ٹھکانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے جو پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.